السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسجد میں جگہ ہو اور سڑک پر نیت باندھ لی جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ میرے خیال میں جو حضرات باہر بیٹھے ہیں وہ یقیناً تفریح کی نیت سے نہیں آئے ہیں، عبادت کی نیت سے آئے ہیں، اور عبادت کے طریقے پر ہوگی تو عبادت بنے گی۔ بہت سارے علماء یہاں بیٹھے ہیں، آپ کسی سے معلوم کر لیں کہ مسجد میں جگہ موجود ہو اور آدمی مسجد کو چھوڑ کر سڑک پر نیت باندھ لے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے بہت عاجزانہ درخواست ہے کہ جو حضرات باہر بیٹھے ہیں وہ اندر تشریف لے آئیں، اندر بہت جگہ ہے، انشاءاللہ پورا مجمع اندر آ جائے گا۔ مجمع منتشر ہوتا ہے تو باتیں بھی منتشر ہو جاتی ہیں، اور جو سامنے ہوتا ہے اسی کی مناسبت سے بات ذہن میں آتی ہے۔ سامنے میرے طلبہ بیٹھے ہیں تو یقینی بات ہے کہ پھر میں بات طلبہ کو سامنے رکھ کر کے کروں گا، اور باہر جتنے لوگ بیٹھے ہیں وہ یہ کہیں گے مولوی صاحب تو بچوں سے بات کر کے چلے گئے۔ اس لیے درخواست آ جائیں، بہت جگہ ہے، یہ ساری جگہ خالی پڑی ہے، ادھر سب خالی پڑی ہے، یہاں کے بیٹھ جائیں، اندر تشریف لے آئیے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، اللہ جزائے خیر دے۔ یہاں تک آ گئے، 4 قدم آگے آ جائیں گے تو انشاءاللہ نفع ہوگا۔ آ جاؤ بھائی، ماشاءاللہ، اللہ بہت جزائے خیر دے۔ آ جاؤ بھائی، آ جاؤ۔ یہ باہر جتنے ٹہل رہے ہیں، کھڑے ہیں، یہ دوسروں کو بھیجنے کے بجائے خود آ جائیں تو انشاءاللہ کام آسان ہو جائے گا۔ یہ جو باہر سے دوسروں کو بھیج رہے ہیں وہ دوسروں کو بھیجنے کے بجائے خود اندر آ جائیں، ماشاءاللہ، اللہ بہت جزائے خیر دے، اللہ بہت قبول فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وجعل فيها فجاجا سبلا لعلكم تهتدون، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وهادينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وقال تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر، وقال تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة، وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم انما بعثت معلما، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ قابل قدر، قابل احترام حضرات علماء کرام، اور بہت ہی قابل قدر میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، اللہ کے نبی
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 الگ الگ موقعوں پر اپنی 3 خواہشات کا اظہار فرمایا ہے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا جی چاہتا ہے کہ جو دین میں لے کر آیا ہوں یہ دنیا کے بسنے والے ہر انسان تک پہنچے۔ ایک موقع پر فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میرا گھر ہر گھر میں زندہ ہو جائے، اور ایک موقع پر فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شہادت کی موت عطا فرمائے۔ یہ 3 نبی کی خواہشیں تھیں جس کا نبی نے الگ الگ موقعوں پر اظہار فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تینوں خواہشات کی تکمیل کے لیے 3 الگ الگ لوگوں کا انتخاب کیا۔ دین ساری دنیا کے بسنے والے انسانوں تک پہنچے، اس کے لیے صحابہ کا انتخاب کیا گیا۔ نبی کا گھر ہر گھر میں زندہ ہو، اس کے لیے ازواج مطہرات اور آپ کی بیٹیوں کا انتخاب کیا گیا، اور آپ کو شہادت کا درجہ ملے اس کے لیے حضرات حسنین کا انتخاب کیا گیا۔ صحابہ کرام وہ جماعت ہے جس کو اللہ نے منتخب کیا ہے۔ دنیا میں کوئی اپنی مرضی سے صحابی نہیں بن سکتا، اپنی چاہت سے صحابی نہیں بن سکتا۔ اللہ نے جس کو چاہا وہ صحابی بنا۔ اسی طرح نبی کوئی اپنی مرضی سے نہیں بن سکتا، اللہ نے جس کو چاہا وہ نبی بنا۔ چونکہ یہ دونوں جماعتیں، جماعت انبیاء اور جماعت صحابہ، ان دونوں کا انتخاب اللہ نے کیا ہے، اور یہ دونوں جماعتیں دنیا کی اعلیٰ ترین جماعتیں ہیں۔ کوئی آدمی بڑے سے بڑے مجاہدات کر کے اور بڑی سے بڑی قربانی دے کر کے اور بڑی سے بڑی عبادتیں کر کے صحابہ کی قدموں کے دھول کے برابر نہیں ہو سکتا، اور سارے صحابہ مل کر کے ایک نبی کے برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ دونوں جماعتیں ایسی ہیں جن کو اللہ نے منتخب کیا۔ چونکہ بڑی جماعتیں ہیں، انتخاب ہوا ہے، تو انتخاب کے بعد انعام کا حق بنتا ہے۔ جیسے ابھی آپ لوگوں نے، طلباء نے، بہت سارے طلباء نے تقریریں کیں، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے مدرسے کے منتظمین نے اس تقریروں میں کسی کا انتخاب کیا ہو اور آئندہ اس کو انعام دیا جائے، جو یہاں کی ترتیب ہوگی اس کے لحاظ سے۔ تو انتخاب کے بعد انعام حق بنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب صحابہ کو منتخب کیا تو ان کو ایک انعام دیا، اور انبیاء کو منتخب کیا تو ان کو ایک انعام دیا، دونوں کو ایک ایک انعام ملا۔ نبیوں کو انعام یہ ملا کہ تمام انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے معصوم بنا دیا کہ نبی سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، نبی معصوم ہے۔ جیسے فرشتے معصوم ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ فرشتے اللہ کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے، ایسے ہی انبیاء اللہ کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے۔ یہ اللہ کا ان کو انعام ملا۔ صحابہ کو یہ انعام ملا کہ صحابہ گناہوں سے محفوظ بنائے گئے، کہ صحابہ گناہ کر سکتے ہیں، گناہ ان کے قریب جا سکتا ہے، وہ گناہ کے قریب جا سکتے ہیں، اور پھر
اعلان فرما دیا کل وعد اللہ الحسنى کہ سارے صحابہ کے لیے جنت پکی، اور سارے صحابہ کے لیے اعلان کر دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ ہم ان سے راضی اور یہ ہم سے راضی۔ تو یہ صحابہ کو انعام ملا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کیا تھا۔ ایک موقع آیا تھا جب اللہ کے رسول انتخاب کر سکتے تھے، لیکن اس وقت اللہ کے رسول نے انتخاب نہیں کیا۔ بیت اللہ میں اللہ کے نبی دعا مانگ رہے ہیں، اللہم اعز الاسلام بعمر ابن ہشام او بعمر ابن خطاب، اے اللہ اسلام کو عزت عطا فرما عمر ابن ہشام کے ذریعے یا عمر ابن خطاب کے ذریعے۔ دعا یہ بھی تو ہو سکتی تھی نا، اللہم اعز الاسلام بعمر ابن ہشام و عمر ابن خطاب، کہ عمر ابن ہشام اور عمر ابن خطاب ان دونوں سے اسلام کو عزت عطا فرما دیجئے۔ اور نبی یہ کہہ دیتے تو گویا نبی کا انتخاب ہوتا ان دونوں کے لیے کہ یہ دونوں میں نے منتخب کر لیے ہیں، ان کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی کے ذریعے سے جو بات کہلوائی گویا یہ کہلوا دیا کہ اللہ انتخاب آپ کا ہے، فائلیں میں پیش کر رہا ہوں، انتخاب آپ کا ہے، فائلیں میں پیش کر رہا ہوں، یہ دو فائلیں ہیں، ان میں سے آپ جس کو منتخب کر دیں۔ یہ بتانے کے لیے کہ صحابہ کا انتخاب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اچھا، دونوں کی فائلیں پہنچی، عمر ابن خطاب اور عمر ابن ہشام۔ تو عمر ابن خطاب کی فائل کھولی گئی کہ ہاں بھئی اس میں کیا ہے، کہ جی یہ لا علم ہے، اس تک ابھی اسلام کی دعوت جیسے پہنچنا چاہیے پہنچی نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسا تعارف ہونا چاہیے ویسا تعارف ہوا نہیں، یہ لا علم ہے، اسے ابھی پتہ نہیں ہے۔ اور عمر ابن ہشام یعنی ابو جہل کی فائل کھولی گئی کہ یہ ضدی ہے، چاند کے دو ٹکڑے ہوتے اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ہاتھ میں کنکر کو بولتے اپنے کانوں سے سنا ہے، یہ سب کچھ جانتا ہے۔ محمد رسول اللہ اس کے در پر دسیوں بار گئے ہیں اور دسیوں بار اپنی رسالت کا اسے یقین دلایا ہے، جو کہا ہے وہ کر کے دکھایا ہے، لیکن مزاج کا ضدی ہے۔ تو فیصلہ کیا ہوا؟ لا علم ہے، نبی کے قدموں میں لا کر ڈال دو، ضدی ہے، جہنم میں ڈال دو۔ اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو یہ پیغام دے دیا کہ ضد ہلاکت کا سبب ہے، ضد ہلاکت کا سبب ہے، چاہے علم کے ساتھ ہو اور چاہے عمل کے ساتھ ہو اور چاہے جہالت کے ساتھ ہو، ضد ہر حال میں ہلاکت کی طرف لے جائے گی۔ دنیا میں جتنے علم والے گمراہ ہوئے ان کی ضد نے انہیں گمراہ کر دیا، جتنے علم والے گمراہ ہوئے ان کی ضد نے ان کو گمراہ کیا ہے۔ اور یہ وہاں سے سند ہے کہ ابو جہل ضدی تھا، اللہ نے ہلاکت کا فیصلہ کر دیا، عمر لا علم تھا، اللہ نے ہدایت کا فیصلہ کر دیا۔ تو صحابہ کا انتخاب ہوا کہ یہ محمد رسول اللہ کی ایک چاہت ہے کہ اللہ کا کلمہ اور اللہ کی بات اور اللہ کا دین ساری دنیا میں پہنچے۔ تو صحابہ نے اس چاہت کو پورا کرنے کے لیے اپنا سب کچھ لگا دیا، اپنا وطن لگایا، اپنا مال لگایا، اپنی اولاد لگائی، اپنا گھر بار لگایا، اپنا پیسہ لگایا، سب لگاتے چلے گئے۔ اور کتنا لگایا؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبوت سے پہلے بڑے تاجر، 40,000 درہم کی تجارت تھی، اور لگاتے 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 یہ نوبت آئی کہ جب تبوک کا موقع آیا تو گھر سے سب کچھ اٹھا لائے۔ اور جب یہ سوال کیا گیا کہ ابو بکر گھر میں کیا چھوڑا، کہ اللہ اس کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا، اللہ اس کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا، اتنا لگایا۔ مقصد کیا تھا؟
مقصد یہ تھا کہ اللہ کا یہ دین دنیا کے بسنے والے انسانوں تک پہنچ جائے. اور لگانے کا جذبہ کتنا تھا. ایک دن گھر میں بیٹھے رو رہے ہیں تو بیٹی نے پوچھا ابا کیا بات ہے, کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ آج اللہ کے رسول نے مجلس میں یہ بتایا تھا کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے افضل ہے. اب اگر میں اپنا مال رسول اللہ کو دوں تو میرا ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھ سے افضل ہو جائے, یہ مجھے گوارا نہیں, اور نہ دوں تو پھر رسول اللہ کی ضرورتیں کیسے پوری ہو. تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا کروں. اب بیٹی بھی چکر میں پڑ گئی, یہ تو بڑا مسئلہ ہے. تو حضرت ابوبکر نے ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی کہ اللہ میرے نبی کے دل میں یہ بات ڈال دے کہ وہ میرے مال کو اپنا مال سمجھ کر خرچ کر دے, اور ان کو مجھ سے میرا مال مانگنے کی ضرورت نہ پڑے, میرا مال اپنا سمجھ کر کے خرچ کر دے. اور پھر اللہ نے ابوبکر کی یہ دعا قبول کر لی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر کے مال کو اپنا مال سمجھ کر خرچ کرتے تھے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ جب وسعت کا زمانہ آیا تو روزانہ نیا لباس پہنتے, لمبا چوڑا دسترخوان چلتا, جو آ رہا ہے کھلایا جا رہا ہے, پلایا جا رہا ہے. تو ہر زمانے میں ہوتے ہیں, اس زمانے میں بھی تھے. کہاں سے آ رہا ہے یہ دسترخوان, کہاں سے چل رہا ہے, کون سا خزانہ ہاتھ لگ گیا. ایک بار دو بار حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا 2 خزانے میرے ہاتھ لگے. فرمایا 2 خزانے میرے ہاتھ لگے. ایک خزانہ وہ ہے جہاں سے اجازت لے کر خرچ کرنا پڑتا ہے, اور ایک خزانہ وہ ہے جہاں سے بلا اجازت خرچ کرنے کی اجازت. لوگوں نے پوچھا کون سے خزانے؟ فرمایا عبد الرحمن ابن عوف, انہوں نے یہ کہہ رکھا ہے کہ حسین اطلاع دو اور جو چاہے خرچ کرو. اور حضرت عثمان ابن عفان جنہوں نے یہ کہہ رکھا ہے اطلاع دینے کی بھی ضرورت نہیں, پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں, جو مرضی آئے اور جتنا مرضی آئے خرچ کرو. تو صحابہ نے اللہ کا دین پہنچانے کے لیے جو جس سے جتنا بن پڑا وہ لگاتا چلا گیا. جان کی بازی آئی, جان لگا دی. اور کیسے جان لگائی؟ حضرت نضر ابن انس رضی اللہ عنہ کھجور کھا رہے اور کھجور کھاتے کھاتے کھجور پھینکی. کہیں گے جی اس کھجور کھانے میں دیر لگ رہی ہے, مجھے احد پہاڑ کے پیچھے سے جنت کی خوشبو آ رہی. اتنا لگایا کہ 2 صحابی بیٹھ کے دعا مانگ رہے ہیں, یا اللہ کل جب میدان کارزار میں اترے تو دشمن کا تیر نکلے, میرے یہاں لگے اور میں شہادت پا جاؤں اور کامیاب ہو جاؤں. دوسرے نے کہا آمین. پھر انہوں نے دعا مانگی, یا اللہ کل جب میدان کارزار میں اتریں, دشمن سے مقابلہ ہو, دشمن مجھ پر حملہ کرے اور میں اس پر حملہ کروں, اور پھر میں اس پر غالب آ جاؤں اور اللہ کا کلمہ سر بلند ہو جائے. دونوں نے آمین کہا. اگلا دن آیا, جس نے جیسی دعا مانگی ویسے ہی ہوا. وہ جنہوں نے کہا تھا یہاں تیر لگے, صحابہ فرماتے ہیں کہ جس جگہ انگلی رکھ کر کہا تیر وہیں آ کر لگا اور خون کا فوارہ چھٹا اور بے ساختہ زبان سے نکلا, فزت ورب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا. یہ جو جملہ زبان سے نکلا ہے نا, یہ زبان کے بول نہیں تھے, یہ زبان کے بول نہیں تھے, یہ وہ حقیقت تھی جو ان کے دلوں میں اتری ہوئی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کو پورا کرنے کے لیے جان کی بازی لگانی پڑے اور میری جان لگ جائے تو یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے. یہ بات دل میں اتری ہوئی تھی, اس لیے جب خون کا فوارہ چھٹا تو دل سے آواز آئی فزت ورب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گئے. اتنا لگایا جو جس سطح کا تھا. تبوک کا موقع آیا
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کا مطالبہ کیا. سب صحابہ مال لا رہے تھے. ایک صحابی بیٹھے تھے تو ان کے پاس سوائے اپنی جسم کی 2 چادروں کے اور کچھ تھا ہی نہیں. اب انہوں نے سوچا اللہ کے رسول نے مال مانگا ہے اور میرے پاس کچھ ہے نہیں. تو اٹھ گئے, مجلس سے اٹھے اور سیدھے ایک یہودی کے باغ میں گئے اور اس سے جا کر یوں کہا کہ آج رات کیا تم مجھے اپنے باغ میں مزدوری پر رکھو گے؟ تو اس نے پوچھا بھائی کیا کرے گا؟ کہ جو دل چاہے کام لے لو. کہ مزدوری کیا لوگے؟ کہ جو تمہاری مرضی وہ دے دینا. اس نے کہا ٹھیک ہے, تم میرے پیڑوں میں پانی لگا دو. تو ساری رات پانی لگایا. جب فجر کا وقت ہوا تو یوں کہا جی میری مزدوری کا وقت ختم ہو گیا, میں جا رہا ہوں, لاؤ میری مزدوری. تو اس نے کھجور کے ڈھیر میں سے یوں کر کے کھجور اٹھائی. تو ان صحابی نے بھی یوں کر کے اس کے سامنے ہاتھ پھیلا دیا. اس نے وہ کھجور ان کے ہاتھوں میں ڈال دی اور وہ ان کھجوروں کو اس طرح لے کر رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. فرمایا یا رسول اللہ, آپ نے کہا تھا جس کے پاس جو ہو وہ لے آؤ, یہ ہے میرا مال, آپ اسے قبول فرما لیجیے. حضرت بلال سے فرمایا کہ ان کی کھجوروں کو سارے مال پر ڈال دو, یہ ایک کھجور احد پہاڑ سے زیادہ قیمتی, ایک کھجور احد پہاڑ سے زیادہ قیمتی. تو صحابہ نے جب لگانا شروع کیا تو مال لگایا, جان لگائی. جان کیسی لگائی؟ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ, حضرت قتادہ اور حضرت علی, یہ تینوں حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ تھے احد کے میدان میں. جب احد میں بھگدڑ مچی, صحابہ ادھر بھاگے ادھر بھاگے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ مقام پر لے جانے کے لیے حضرت طلحہ, حضرت قتادہ اور حضرت بلال رسول اللہ کو لے کر جا رہے ہیں. اتنے میں قتادہ کی نگاہ پڑی کہ سامنے سے دشمن نے تیر رسول اللہ کو نشانہ لے کر چھوڑا ہے. یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ اس بیچ میں سوچیں کہ کیا کیا جائے. سوچنے میں ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تیر لگ جاتا. تو انہوں نے تیر آتا دیکھا تو اچھل کر آ کر رسول اللہ کے سامنے یوں کھڑے ہو گئے, اور جیسے ہی کھڑے ہوئے تیر آیا اور سیدھے آنکھ میں لگا اور قتادہ کی آنکھ باہر آ گئی. اللہ کے رسول نے فرمایا قتادہ تیری تو آنکھ باہر آ گئی. کہنے لگے یا رسول اللہ, جو آنکھ آپ پر قربان ہو جائے وہ مجھے زیادہ عزیز ہے اس آنکھ کے مقابلے میں جو آنکھ میرے پاس موجود ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا قتادہ ذرا اپنی آنکھ تو دے. حضرت قتادہ نے زمین سے آنکھ اٹھائی اور رسول اللہ کی ہتھیلی پر رکھ دی. فرمایا قتادہ ادھر دیکھ. حضرت قتادہ مڑے, اللہ کے رسول نے ان کی آنکھ لی اور لے کر اس طرح آنکھ کی جگہ پر رکھا اور یوں کر کے ہاتھ پھیرا. حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کا ہاتھ ہٹا تو میری یہ آنکھ اس آنکھ سے زیادہ حسین ہو گئی, اس آنکھ سے زیادہ حسین ہو گئی. یوں اپنی جانوں کے نذرانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیش کرنے کو تیار تھے. فاقے آئے, دین اللہ کے بندوں تک پہنچ جائے, اس کے لیے فاقے برداشت کیے. خندق کا موقع تھا, اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے, حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ آئے. یا رسول اللہ بھوک بڑی لگی, بھوک بڑی لگی. اللہ کے رسول سر جھکائے بیٹھے, کوئی جواب نہیں دیا. پھر فرمایا یا رسول اللہ بھوک بڑی لگی. آپ نے پھر کوئی جواب نہیں دیا. تیسری مرتبہ کہا یا رسول اللہ آج تیسری صبح ہے, اس زبان میں کچھ چکھا نہیں ہے, بھوک بڑی لگی. جب تیسری مرتبہ یہ بات کہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا, فرمایا طلحہ طلحہ ذرا میں بھی تو دیکھوں تیری بھوک کیسی ہے. حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے یوں کر کے چادر ہٹائی, یا رسول اللہ بھوک ایسی ہے کہ پیٹ پر پتھر بندھا ہوا ہے اور آج تیسری صبح ہے, اس زبان میں کچھ چکھا نہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا طلحہ اگر تیری بھوک ایسی ہے تو دیکھ رسول اللہ کی بھوک ایسی ہے. یہ کہہ کر آپ نے چادر ہٹائی. فرمایا طلحہ اگر تیرے پیٹ پر ایک پتھر ہے تو دیکھ رسول اللہ کے پیٹ پر 2 پتھر ہیں, اور تیری زبان کو تیسری صبح ہے تو رسول اللہ کی زبان کو آج 7ویں صبح ہے, اس زبان میں کچھ چکھا نہیں. حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے لگے یا رسول اللہ ہمارے تو دکھ کے بھی ساتھی آپ اور سکھ کے بھی ساتھی آپ, ہم کہاں جاتے, ہم کہاں جاتے. لیکن 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 یا رسول اللہ اب آج کے بعد آپ کو ستانے نہیں آئیں گے,
اب آج کے بعد آپ کو دکھ دینے نہیں آئیں گے۔ یہ کہہ کر حضرت طلحہ مڑ گئے، اور اللہ کے رسول نے یوں آسمان کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہنے لگے اے اللہ میں کیا کروں، میں اپنے ساتھیوں کی بھوک بھی نہیں مٹا سکتا، اے اللہ میں کیا کروں، میں اپنے ساتھیوں کی بھوک بھی نہیں مٹا سکتا۔ رو رہے ہیں اور یہ جملہ دہرا رہے ہیں۔ اتنے میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ آ گئے اور رسول اللہ کا یہ جملہ کان میں پڑ گیا، تو رسول اللہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کان کے قریب منہ کر کے بولے یا رسول اللہ گھر میں 2-3 آدمیوں کا کھانا ہے، آپ چلیں طلحہ کو بلا لیں۔ بات پوری نہیں ہونے پائی، طلحہ اعلان کر دو آج جابر کے ہاں سب کی دعوت ہے۔ اوہو، اب یہ جو اعلان کیا تو جابر کے تو پیروں تلے زمین نکل گئی کہ 3 آدمیوں کا کھانا، 1500 کی دعوت، کیا ہوگا؟ سب بھول بھاگے گھر، اور گھر جا کر بیوی سے یہ کہا اری غضب ہو گیا کہ کیا ہوا کہ رسول اللہ سے میں نے چپکے سے کہا تھا کہ 2-3 آدمیوں کا کھانا ہے، اور رسول اللہ نے سارے مجمع میں اعلان کر دیا کہ آج سب کی جابر کے ہاں دعوت ہے، اب کیا ہوگا؟ تو وہ بھی صحابیہ تھی، اس نے فوراً کہا جابر دعوت تم نے کی ہے یا دعوت رسول اللہ نے کی ہے؟ کہنے لگے دعوت تو رسول اللہ نے کی ہے۔ کہ پھر کیا بات ہے، جب دعوت رسول اللہ نے کی ہے تو کھانا بھی رسول کا اللہ کھلائے گا، تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ لیکن بہرحال فطری چیز، پھر دوڑ کے آئے اور آ کر رسول اللہ کے پاس، یا رسول اللہ بس 2-3 آدمی، بس 2-3 آدمی، کیا ہوگا؟ فرمایا جابر گھر جاؤ اور اپنی بیوی سے کہنا کہ ہانڈی چولہے سے اس وقت تک نہ اتارے جب تک میں نہ آ جاؤں، اور چولہے پہ روٹی پکانا نہ شروع کرے جب تک میں نہ آ جاؤں۔ گھر جا کر ہدایت دے دی کہ ہانڈی بنا لو، اتارنا مت، اور آٹے کے پیڑے بنا لو، بنانا مت۔ ظہر کی نماز ہوئی، گرمی کا زمانہ تھا، ظہر کی نماز ہوئی، نماز پڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو لے کر جابر کے گھر پہنچ گئے۔ ہاں بھائی چلو بیٹھ جاؤ، اور خود چولہے پر سے ہانڈی اتاری اور تندور پر تشریف لے گئے، اپنا لعاب دہن ڈالا، فرمایا اب روٹی بنانا شروع کرو، اور ہانڈی سے سالن خود نکال کے دینا شروع کیا۔ ظہر سے لے کر مغرب تک کھانا چلا، سب نے کھانا کھایا، سب کے پیٹ بھر گئے۔ جب سب کھا چکے تب پوچھا جابر اب کون بچا؟ یا رسول اللہ میں بچا، آپ بچے، میری بیوی بچی، یہ 2-4 خدمت والے بچے۔ فرمایا بلاؤ سب کو بلایا، خود بھی کھایا، ان کو بھی کھلایا، اور جب سب کے پیٹ بھر گئے ہانڈی بند کی، لے جابر تیرا کھانا تجھے مبارک، میرے اللہ نے مجھے کھانا کھلا دیا۔ اللہ کے رسول واپس آ گئے۔ اب جابر کے اور جابر کے بیوی کے دونوں کے پیٹ میں یہ درد کہ سالن کتنا بچا، آٹا کتنا بچا۔ جابر کہتے ہیں میں نے ہانڈی کھول کے دیکھی، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میرے ہانڈی میں سے 1 بوٹی کم نہ ہوئی تھی۔ اور ان کی بیوی نے آٹے پر سے کپڑا ہٹایا تو وہ یہ کہنے لگی اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، 1 آٹے کی لوئی کم نہ ہوئی تھی۔ پھر یہ خیال آیا کہ یہ ساری برکت آئی تو رسول اللہ کی وجہ سے ہے، تو اب یہ کھانا تو رسول اللہ کا ہوا نہ کہ میرا، اب میں اسے استعمال کروں یا نہ کروں؟ بیوی نے کہا رسول اللہ سے پوچھ لو۔ گئے، یا رسول اللہ سالن سلامت، آٹا سلامت، ہم اسے استعمال کریں یا نہ کریں؟ فرمایا جابر اللہ تیرا بھلا کرے، ہانڈی کھول کر نہ دیکھتا اور آٹے پر سے کپڑا نہ ہٹاتا، اللہ قیامت تک تجھے اس سے کھلاتا رہتا۔ ہاں میرے بھائیو، دوستو، عزیزو، بزرگو، اس دین کو دنیا کے بسنے والے انسانوں تک پہنچانے کے لیے فاقے آئے تو صحابہ نے فاقے برداشت کیے، بھوک آئی بھوک برداشت کی۔ ایک تمنا تھی کہ نبی کی ایک آرزو ہے کہ اللہ کا دین دنیا کے بسنے والے انسانوں تک پہنچے۔ اس غرض پر صحابہ نے ہجرت کرنا شروع کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، اس وقت تقریباً 5.5 لاکھ صحابہ موجود تھے،
اور ان 5.5 لاکھ صحابہ میں صرف 10 سے 11,000 صحابہ ایسے ہیں جو مکہ اور مدینہ کے جزیرے میں پائے جاتے ہیں، باقی سب دنیا میں پھیلے۔ اور آپ چلے جاؤ جس علاقے میں چلے جاؤ، وہاں کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، ہر ملک ہر علاقے کی تاریخ میں مل جائے گا، یہاں فلاں آئے وہ کام کر گئے، یہاں فلاں آئے وہ کام کر گئے، یہاں فلاں آئے وہ کام کر گئے، ہر علاقے میں۔ کیوں؟ کہ نبی کی چاہت تھی کہ اللہ کا دین دنیا کے بسنے والے انسانوں تک پہنچے۔ صحابہ نے اپنا سب کچھ لگا کر اللہ کا دین دنیا کے بسنے والے انسانوں تک پہنچا دیا، اور ان کے پہنچانے کی دلیل میرا اور آپ کا یہاں جمع ہونا ہے کہ میں اور تم یہ جتنے کلمے والے یہاں بیٹھے ہیں، صرف یہ نسبت ہے ان صحابہ کی جنہوں نے محمد الرسول اللہ کی اس امانت کو میرے اور تمہارے تک پہنچایا ہے، اور پہنچایا نہیں، پہنچانے کا حق ادا کیا ہے۔ نبی کی چاہت تھی کہ دنیا کے بسنے والے انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچے، اس کے لیے سمندر رکاوٹ نہیں بنا، افریقہ کے جنگل ان کے لیے رکاوٹ نہیں بنے۔ حضرت اعلی حضرمی رضی اللہ عنہ لشکر لے کر جا رہے ہیں، سمندر کے کنارے پہنچے، کشتیاں نہیں ملیں، کوئی کشتی نہیں، اور سمندر کے پار جانا تھا، تو سمندر کے کنارے جا کر کھڑے ہوئے اور یوں کہا کہ اے سمندر تو مخلوق ہے اور ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد ہیں، اور اللہ کا دین لے کر سمندر کے پار جانا ہے۔ موسیٰ کے لیے یہ سمندر مسخر ہوا کیوں کہ وہ اللہ کے پیغامبر تھے، اور ہم بھی محمد رسول اللہ کے پیغامبر ہیں، ہمیں ان کا پیغام لے کر جانا ہے، ہمارے لیے راستہ نکالو۔ اور یہ کہنے کے بعد اپنے ساتھیوں سے کہا گھوڑے ڈال دو، یہ سمندر تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، مخلوق مخلوق ہے، مخلوق مخلوق کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ان کے ایک اشارے پر لوگوں نے گھوڑے سمندر پر ڈالے، اور گھوڑے ایسے دوڑے ہیں سمندر پر کہ جب سمندر کے پار لگے، وہ صحابہ کہتے ہیں ہمارے گھوڑوں کی سمیں تک نہیں بھیگی تھی۔ ہاں، حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ افریقہ کے جنگلوں میں ہیں، راستہ بھٹک گئے، رات آ گئی، نکلنے کا راستہ نہیں ملا۔ جب رات آئی تھک گئے تھے، قیام کرنا تھا، اور خطرناک جنگلی جانور، خطرناک جانور تو جانور، پیڑ خطرناک، ایسے پیڑ کی شاخ کے نیچے سے کوئی گزر جائے تو وہ شاخ جھک کر کے لپیٹ لیا کرتی تھی اور اس کے خون کو چوس لیا کرتی تھی، ایسے جنگل۔ اور اس جنگل میں پہنچے، راستہ بھی بھٹک گئے، رات آ گئی، اندھیرا ہو گیا، تو ایک پتھر پر کھڑے ہوئے اور اعلان کیا اے جنگل کے جانوروں، ہم محمد رسول اللہ کے قاصد ہیں، اللہ کا دین لے کر کے جا رہے ہیں، ہم راستہ بھٹک گئے، آج رات ہمیں یہاں قیام کرنا ہے، جنگل خالی کر دو، جنگل خالی کر دو۔ یہ اعلان کرنا تھا کہ جنگل کے جانور سر جھکا کر صحابہ کے سامنے سے بھاگتے ہوئے چلے گئے، بھاگتے چلے گئے، بھاگتے چلے گئے، سارے جانوروں نے جنگل خالی کیا، رات آرام سے گزاری۔ صبح ہوئی، راستے کا تو پتہ نہیں تھا، پھر آواز لگائی اے جنگل کے جانوروں، ہم رسول اللہ کے قاصد ہیں، فلاں علاقے میں جانا ہے، راستہ بھول گئے ہیں، ہمیں راستہ دکھاؤ۔ تو شیر آیا، رہبر بن کر کے آگے آگے چلا، اور پوری جماعت کو راستے پر ڈال کر اور بستی کا راستہ دکھا کر شیر واپس چلا گیا۔ ہاں، چاہت تھی کہ رسول اللہ نے ہم کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ اللہ کا دین دنیا کے بسنے والے انسانوں تک پہنچے، تو ان صحابہ نے اس دین کو پہنچانے کی کوشش کی، اور جو رسول اللہ سے لیا وہ دنیا کے بسنے والے انسانوں تک پہنچایا، اور ساری دنیا کو یہ بتا دیا کہ دیکھو، ہم اگر رسول اللہ کے نائب ہیں اور رسول اللہ کی نیابت اگر ہمیں ملی ہے، تو اس نیابت میں ہم نے پتھر کھائے، ہم نے گالیاں کھائیں، ہم نے دھکے کھائے، ہم نے فاقے کیے، ہم نے گھر چھوڑا، ہم نے در چھوڑا، ہم نے بیت اللہ چھوڑا، ہم نے کاروبار چھوڑا، ہم نے سب کچھ چھوڑا، رسول اللہ کی نیابت کا حق ادا کیا ہے۔ ہاں، یہاں طلبہ بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، عرض کرتا ہوں کہ جیسے ہم کو میراث میں یہ کرسی ملی، یہ منبر ملا ہے، عہدے ملے ہیں، جیسے یہ سب کچھ ہمیں میراث میں ملا ہے، ایسے ہی میراث میں ہمیں طائف کے پتھر بھی ملے، ایسے ہی میراث میں پیٹ پر پتھر باندھا جانا بھی ملا ہے، ایسے ہی میراث میں راستے میں کانٹے بچھائے جانا بھی ملے ہیں، ایسے ہی میراث میں فاقوں پر فاقے بھی ملے ہیں،
ایسے ہی میراث میں راتوں کا رونا بھی ملا ہے، ایسے ہی میراث میں راتوں کو تڑپ تڑپ کر اور سسک سسک کر پوری رات گزارنا بھی ملا ہے۔ ہم اس کے بھی وارث ہیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ کہنا بہت آسان ہے، کہنا بہت آسان ہے، اور اس جملے کو کہہ کر اپنے آپ کو ممبر و کرسی اور محراب کا ذمہ دار سمجھ لینا اور اس کو اپنا حق سمجھ لینا یہ بہت آسان ہے، لیکن طائف کے پتھر کھانا، راتوں کو اللہ کے سامنے رونا اور بلکنا اور تڑپنا اور فاقے کرنا اور لوگوں کے دھکے کھانا اور لوگوں کی گالیاں سننا اور ان دھکوں کے کھانے کے بعد اور ان گالیوں کے سننے کے بعد پھر یہ صدائیں لگانا، من یاوینی من ینصرنی حتی ابلغ رسالت ربی، کون مجھے ٹھکانہ دے گا، کون میری مدد کرے گا تاکہ میں اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں کو سنا سکوں۔ پتھر کھاتے جا رہے ہیں، کھاتے جا رہے ہیں، اور لوگوں سے یوں کہہ رہے ہیں، اے لوگوں تم مجھے دائیں سے مارو، اے لوگوں تم مجھے بائیں سے مارو، اے لوگوں تم مجھے پیچھے سے مارو، مجھے سامنے سے مت مارو تاکہ میں تمہیں اللہ کا پیغام سنا سکوں۔ ہمیں یہ بھی میراث میں ملا ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، صحابہ نے اس میراث کو سمجھا تھا کہ ہم رسول اللہ کی میراث کے اگر حقدار ہیں تو میراث میں ہم کو یہ سب کچھ ملا ہے۔ پھر اولادوں کو چھوڑ دینا، اولادوں کو اللہ کے نام پر قربان کر دینا، اللہ اکبر۔ احد کا موقع آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا، تو بھائی یہ تو اگر نماز میں کھانا پینا شروع کر دو گے تو نماز تو ٹوٹ جائے گی، مجمع کو منتشر کر دو گے تو دعا کے بعد کھا لیں۔ حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ دونوں پیروں سے معذور، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے موقع پر بلایا تو اپنے چاروں بیٹوں کو بلایا اور یوں کہا کہ میرے بیٹوں، اللہ کے رسول نے اس وقت آواز دی ہے اور تم چاروں کو اللہ کے نام پر اپنی جان کے نذرانے پیش کرنے ہیں، کل میں تم کو لے کر چلوں گا۔ اور چاروں بیٹے جوش سے بھرے ہوئے حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ کے ساتھ آئے۔ یا رسول اللہ، آپ کی خدمت کے لیے لایا ہوں۔ فرمایا واہ عمرو، واہ عمرو، کیا بڑھیا تحفہ لائے ہو۔ اللہ کے رسول نے چاروں بیٹوں کو قبول کر لیا۔ پھر کہنے لگے یا رسول اللہ میں بھی؟ فرمایا نہیں عمرو، تم معذور ہو، تم معذور ہو، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ یا رسول اللہ مجھے بھی قبول کر لیجئے۔ فرمایا نہیں عمرو، تم معذور ہو، تم واپس جاؤ، تمہاری بیوی تمہارا انتظار کر رہی ہوگی۔ حضرت عمرو واپس آ گئے، بڑے اداس، چہرہ اترا ہوا۔ بیوی نے پوچھا عمرو کیا ہوا؟ کہ رسول اللہ نے بیٹوں کو تو قبول کر لیا اور مجھے واپس بھیج دیا اور یہ کہہ دیا کہ تم معذور ہو، اللہ نے تمہیں رخصت دے دی ہے، تم گھر جاؤ۔ بیوی بھی خاموش ہو گئی۔ پھر کہنے لگے دیکھنا آج رات میں اپنے اللہ کو منا لوں گا، آج رات میں اپنے اللہ کو منا لوں گا۔ رات آئی، بیوی نے بھی ساری رات مصلے پر گزاری اور عمرو نے بھی ساری رات مصلے پر گزاری۔ صبح ہوئی تو عمرو آئے، کہنے لگے میں نے اپنے اللہ کو منا لیا ہے، آج دیکھنا رسول اللہ مجھے قبول کر لیں گے۔ بیوی کہنے لگی میرے سرتاج، میں نے بھی ساری رات اللہ کو منایا ہے کہ اللہ جیسے تو نے میرے بیٹوں کو قبول کیا، میرے شوہر کو بھی قبول کر لیا۔ دن نکلا تو حضرت عمرو اپنے اونٹ پر سوار ہوئے اور چلنے لگے تو بیوی نے مذاق کیا اور مذاق میں کہنے لگی بڑے جا رہے ہو تیار ہو کر، دیکھنا ابھی رسول اللہ واپس بھیج دیں گے۔ اوہ جملہ دل کو لگ گیا تو فوراً اپنے اونٹ کو قبلے کی طرف موڑا اور آسمان کی طرف سر اٹھا کر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، اللہم لا تردنی الی اہلی، اے اللہ اب مجھے میرے گھر والوں کی طرف واپس مت بھیجیے گا۔ شوہر دعا مانگ رہا ہے، بیوی آمین کہہ رہی ہے۔
اللہم لا تردنی الی اہلی، اے اللہ مجھے میرے گھر واپس مت بھیجیے گا۔ رسول اللہ کی خدمت میں پہنچ گیا، یا رسول اللہ میں بھی۔ فرمایا نہیں عمرو تم معذور ہو۔ یا رسول اللہ مجھے قبول کر لیجئے۔ فرمایا نہیں عمرو تم معذور ہو۔ تیسری مرتبہ پھر عمرو نے کہا، یا رسول اللہ مجھے قبول کر لیجئے۔ جبریل آ گئے، رسول اللہ پر وحی کے اثرات آ گئے۔ جب جبریل واپس گئے فرمایا عمرو اب میرے اندر اس کی سکت نہیں کہ میں تمہیں منع کر سکوں، عرش پر تمہارے جانے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ کیا دل تھے ان کے، اور کیسی ان کی تمنائیں تھیں، اور کیسی ان کی دعائیں تھیں، کیسے ساری رات رک کر اللہ کو اس بات پر منایا تھا میں اپنی جان دینا چاہتا ہوں، رب میری جان قبول کر لے۔ اللہ کے رسول نے اجازت دے دی، چلے، شہید ہوئے اور جسم کے 2 ٹکڑے ہوئے۔ بیٹے کو بلایا اور یوں کہا کہ اپنے ابا کا جنازہ گھر لے جاؤ۔ اونٹ پر رکھا، جنازہ لے کر چلنے لگے تو اونٹ چلتا نہیں، 1 بار 2 بار 3 بار۔ فرمایا گھر جاؤ اور اماں سے پوچھ کر آؤ کہ عمرو گھر سے کیا کہہ کر گئے تھے۔ تو بیٹا دوڑ کر گیا، ماں نے بیٹے کو آتا دیکھا تو ماں کا چہرہ سرخ ہو گیا کہ تو رسول اللہ کو پیٹھ دکھا کر آ گیا؟ کہ نہیں نہیں اماں، ابا شہید ہو گئے، جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے، ابا کا جنازہ گھر لانا ہے، اونٹ چلتا ہی نہیں، رسول اللہ نے بھیجا ہے پوچھ کے آؤ عمرو گھر سے کیا کہہ کر آئے تھے۔ فرمایا ہاں وہ گھر سے یہ کہہ کر گئے تھے اللہم لا تردنی الی اہلی، اے اللہ مجھے میرے گھر والوں کی طرف واپس نہ لوٹائیے۔ آ کر اطلاع دی یا رسول اللہ گھر سے یہ دعا مانگ کر آئے ہیں۔ فرمایا بس عمرو کا جنازہ یہاں سے واپس نہیں جائے گا، ساتھ لے چلو جہاں تک جائیں گے، پھر وہیں لے جا کر ان کو دفن کریں۔ ہاں ایک تمنا ہے کہ رسول اللہ کی چاہت یہ ہے کہ اللہ کا کلمہ ساری دنیا تک پہنچے، جان کی بازی لگانا پڑے گی تو لگائیں۔ پھر اتنا ہی نہیں ہوا، خود بھی ہوئے، 4 بیٹے بھی شہید ہو گئے۔ بیوی کو اطلاع ملی، فرمایا الحمدللہ کل قیامت کے میدان میں 4 شہید بیٹوں کی ماں کہہ کر پکاری جاؤ۔ ہے کیسی دلگردے والی تھیں وہ مائیں، اور کیسی محبتیں تھیں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ 4 بیٹے، 1 شوہر، سب کی شہادت، اکیلی تنہا بچی، اور اس بات پر فخر کرتی ہے کہ میرے گھر کا ہر فرد رسول اللہ کے کام آ گئے۔ ہاں میرے بھائیو، دوستو، عزیزو، بزرگو، جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی جماعت کو منتخب کیا تھا، صحابہ کی جماعت نے اس کام کو کر کے دکھایا کہ دنیا کے بسنے والے انسانوں تک اللہ کے پیغام کو پہنچا دیا، اور اب یہ ذمہ داری وہ میرے تمہارے اوپر ڈال کر گئے ہیں کہ یہاں تک میں نے پہنچایا، اب آگے تمہاری ذمہ داری۔ تم کیا کر رہے ہو؟ تم کیا کر رہے ہو؟ ہم میں سے ہر ایک اپنی زندگی کا جائزہ لے اور اپنے بارے میں غور کرے کہ میری ذات سے کتنوں کو دین پہنچا، میری ذات سے کتنوں کو دین پہنچا، کتنوں کی میں نے خوشامد کی، کتنوں کی میں نے ٹھوڑیوں میں ہاتھ ڈالے، کتنے روٹھے ہوں کو ہم منا کر لائے اور لا کر ان کو اللہ کے سامنے جھکا دیا، کتنے ایسے تھے جن کے سامنے جا کر ہم نے اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، نبی کی عظمت، نبی کی محبت، نبی کا تعلق، میں نے اس کو سمجھایا، میں نے اس کو بتایا۔ کتنے ہیں ہم میں سے ایسے؟ اگر کیا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ، اور نہیں کیا تو سوچو کل قیامت کے میدان میں صحابہ کو کیا منہ دکھاؤ گے، رسول اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے کہ میری ایک چاہت تھی تم سے کہ میرا یہ دین دنیا کے بسنے والے انسانوں تک پہنچے، تم نے کیا کیا؟ دوسری چاہت، میرا گھر ہر گھر میں زندہ ہو۔ ازواج مطہرات نے اور آپ کی بیٹیوں نے گھر کی زندگی دنیا کے بسنے والے انسانوں کے سامنے پیش کی۔ رسول اللہ نے اپنے گھر کی زندگی بتانے کا اعلان کیا، عائشہ میرے بند کمرے کی زندگی لوگوں کو بتاؤ۔
میرے بند کمرے کی زندگی لوگوں کو بتاؤ۔ دنیا کا واحد لیڈر، دنیا کا واحد قائد جس نے اپنے بند کمرے کی زندگی کو بیان کرنے کا حکم دیا، آج تک دنیا میں کوئی قائد ایسا نہیں آیا، کوئی رہبر ایسا نہیں آیا جس نے یہ اعلان کیا ہو کہ میرے بند کمرے کی زندگی لوگوں کو بتا دینا۔ وہ محمد رسول اللہ کی ذات ہے جو یہ کہہ کر گئی کہ عائشہ میرے بند کمرے کی زندگی بیان کر دو۔ وہ گھر کیسا تھا جس گھر کو رسول اللہ ہر گھر میں زندہ کرنا چاہتے تھے؟ حضرت عائشہ سے پوچھا گیا رسول اللہ گھر میں کیسے رہتے تھے؟ فرمایا کانا بسامن ضحاکن، ہنستے تھے، ہنساتے تھے، کھلکھلاتے تھے، مسکراتے تھے، گھر والوں کے چہرے پر مسکراہٹ لاتے تھے۔ کہ گھر میں کیا کرتے تھے؟ عائشہ آج کھانا نہیں بنایا؟ یا رسول اللہ میری تو طبیعت ٹھیک نہیں ہو رہی۔ فرمایا اچھا عائشہ سالن تم بنا لو، آٹا میں گوندھے دیتا ہوں۔ عائشہ آج گھر کی صفائی نہیں کی؟ یا رسول اللہ مجھ سے میری تو ہمت ہی نہیں ہو رہی۔ فرمایا اچھا کھانا تم بناؤ، جھاڑو میں لگائے دیتا ہوں۔ یہ وہ گھر تھا جسے رسول اللہ ہر گھر میں زندہ کرنا چاہتے تھے۔ تشریف لائے، گھر میں داخل ہو رہے ہیں، حضرت عائشہ کو دیکھا تو آواز دی یا حمیرہ۔ رسول اللہ پیار میں عائشہ کو حمیرہ کہتے تھے۔ حمیرہ کیا کر رہی ہو؟ یا رسول اللہ پانی پی رہی ہوں۔ عائشہ حمیرہ میرے لیے بھی پانی بچا دینا۔ سبحان اللہ، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ رسول اللہ پیتے اور عائشہ کہتی کہ یا رسول اللہ میرے لیے بچا دیجئے گا۔ ہو کیا رہا ہے؟ حمیرہ میرے لیے پانی بچا دینا۔ حضرت عائشہ نے آدھا پانی پیا، آدھا بچا دیا۔ رسول اللہ آئے، ہاتھ سے پیالہ لے لیا، پھر کہنے لگے، منہ کے قریب لے گئے، پھر واپس لائے۔ عائشہ تم نے کدھر سے پیا؟ یا رسول اللہ میں نے تو ادھر سے پیا تھا۔ آپ نے پیالہ گھمایا، فرمایا وہیں سے پیوں گا جہاں سے تم نے ہونٹ لگا کر پیا ہے۔ یہ وہ محبتیں تھیں جو رسول اللہ ہر گھر میں زندہ کرنا چاہتے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سردی کی رات عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل کی نیت باندھ کر کھڑی ہوئیں۔ جب سلام پھیرا تو فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ آسمان کی طرف دیکھ کر کہنے لگی یا اللہ تیری رات کتنی چھوٹی ہو گئی، 2 ہی رکعت میں ختم ہو گئی۔ یہ وہ راتیں تھیں جو رسول اللہ ہر گھر میں زندہ کرنا چاہتے تھے۔ اللہ کے رسول تشریف لے جا رہے ہیں، چند بچے کھیل رہے ہیں، ایک بچہ کھڑا رو رہا ہے، عید کی نماز پڑھانے جا رہے ہیں، راستے میں رک گئے، اس بچے کو بلایا، کیا بات ہے؟ کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جتنے کھیل رہے ہیں ان کے سب کے ابا ہیں، ان کے لیے اچھے کپڑے بنے، ان کے لیے اچھی کھانے کی چیزیں بنی، ان کے لیے کھیلنے کا سامان آیا، کاش آج میرا بھی باپ ہوتا تو میرے لیے بھی اچھے کپڑے بنتے، میرے لیے بھی کھیلنے کا سامان آتا، میرے گھر میں بھی اچھی کھانے کی چیزیں بنتی۔ رسول اللہ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور اس کے گالوں کو اپنے ہاتھوں کے بیچ میں لے کر فرمایا کیا تو اس بات پر راضی ہے کہ تیرا باپ محمد ابن عبداللہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ کہنے لگا ہاں میں اس پر راضی ہوں۔ تو آپ نے اس کو گودی میں اٹھایا اور سیدھے گھر گئے اور گھر جا کر حضرت عائشہ سے کہا عائشہ اس کو نہلاؤ، نہلا کر لے آئی۔ عائشہ اس کو نئے کپڑے پہناؤ۔ یا رسول اللہ گھر میں کوئی بچہ تو ہے ہی نہیں، نئے کپڑے کہاں سے آئے؟ فرمایا فاطمہ کے پاس جاؤ، حسن اور حسین کے کپڑوں میں سے کوئی کپڑے ہوں تو وہ لے آؤ۔ فاطمہ کے پاس گئیں، انہوں نے کہا یا رسول اللہ 2 ہی جوڑے تھے، دونوں کو دے دیے، اب تو کچھ ہے نہیں۔ فرمایا کہ اچھا اپنی چادر اتاری، فرمایا کہ اس چادر کے 2 ٹکڑے کرو، ایک اس کے باندھ دو، ایک اوپر سے اڑا دو اور مجھے پرانی چادر دے دو۔ اس کو نئے کپڑے پہنا کر اپنے کندھے پر بٹھایا، حسن اور حسین کو انگلی پکڑ کر چلایا اور اسی جگہ پہنچے جہاں کھڑا وہ رو رہا تھا۔ وہاں کھڑے ہو کر آپ نے اس کو ان بچوں کو دکھایا۔ وہ بچہ یوں کہتا ہے خدا کی قسم جتنے بچے کھیل رہے تھے ان سب کے دل میں یہ تمنا تھی کہ کاش اگر آج ہمارا باپ نہ ہوتا تو ہمیں بھی رسول اللہ کی گود ملتی اور ہمیں بھی رسول اللہ کے کپڑے ملتے۔ ان سب کو یہ تمنا تھی اور مجھے اس بات کا کوئی غم نہیں تھا کہ میرا باپ کیوں نہیں۔
اور پھر رسول اللہ اپنے ساتھ منبر پر لے گئے، ساتھ مصلی پر کھڑا کیا، ساتھ منبر پر بٹھایا، خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو فرمایا اے لوگوں سنو، کل جنت میں، کل قیامت کے میدان میں ایک یتیم کی پرورش کرنے والا میرے ساتھ اسی طرح جمع ہوگا جس طرح یہ بچہ اس وقت میرے ساتھ کھڑا ہے۔ یہ وہ گھریلو زندگی تھی جسے رسول اللہ ہر گھر میں زندہ کرنا چاہتے تھے۔ ہاں، جب دین آتا ہے تو پھر یہ سوچ آتی ہے کہ گھر بھی دیندار بنے، لیکن گھر کو دیندار ہم ڈنڈے کے زور پر بنانا چاہتے ہیں۔ اللہ نے توفیق دی، 4 مہینے لگایا ہے، چلہ لگا لیا، دین آ گیا، تو اب خیال آتا ہے کہ گھر والے بھی دیندار بنے، تو اب یہ گھر میں آ کے غصہ شروع کر دیتا ہے، ابھی تک پڑی سو رہی ہو، نماز کے لیے نہیں اٹھی، نماز قضا کر دی، تم بھی سوتی رہتی ہو، لڑکیاں بھی سوتی رہتی ہیں، ایک آفت گھر میں۔ اللہ کے رسول نے سکھایا گھر والوں کی زندگی میں دین کیسے لایا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول کا معمول یہ تھا کہ تہجد کی نماز 3-4 مرتبہ پڑھا کرتے تھے۔ چھوٹا سا کمرہ تھا، عائشہ سو رہی ہوتی تھیں، آپ وضو کر کے آتے اور نماز کی نیت باندھ کر کھڑے ہو جاتے، اور جب سجدہ کرنا ہوتا تو عائشہ کے پیر کا انگوٹھا دباتے، عائشہ پیر سمیٹ لیتی، آپ سجدہ کر لیتے، اور جب سجدے سے آپ اٹھ جاتے تو عائشہ پھر پیر پھیلا لیتی۔ جب آخری تہجد کا وقت آتا تو اللہ کے رسول عائشہ کے پاس جا کر لیٹ جاتے، اور لیٹ کر چپکے چپکے آواز دیتے، کلمینی یا حمیرہ، کلمینی یا حمیرہ، کلمینی یا حمیرہ، لال گڑیا آؤ باتیں کریں، لال گڑیا آؤ باتیں کریں، لال گڑیا آؤ باتیں کریں۔ اس آواز پر عائشہ کروٹ لے لیتی اور رسول اللہ کی طرف منہ کر کے لیٹ جاتی، اور پھر اللہ کے رسول باتیں شروع کر دیتے، اور اتنی باتیں کرتے کہ عائشہ کی نیند ختم ہو جاتی، اور جب عائشہ کی نیند ختم ہو جاتی تو کیا کہتے؟ عائشہ چھوڑ، مجھے اپنے رب کو یاد کرنے دے۔ اب بھی عائشہ سے نہیں کہا کہ عائشہ اٹھو، تہجد پڑھو، نماز پڑھو، یہ کرو وہ کرو، کچھ نہیں، عائشہ چھوڑ، مجھے اپنے رب کو یاد کرنے دے۔ اور یہ کہہ کر رسول اللہ خود کھڑے ہو جاتے، پھر عائشہ بھی کھڑی ہوتی، عائشہ بھی تہجد پڑھتی، عائشہ بھی دعا کرتی۔ یہ وہ گھریلو زندگی تھی جسے رسول اللہ ہر گھر میں زندہ کرنا چاہتے تھے، کہ ہر گھر میں زندہ ہو۔ ایک رات اللہ کے رسول تشریف لائے، حضرت عائشہ آنگن میں لیٹی ہوئی تھی، تو اللہ کے رسول آ کر عائشہ کے پاس لیٹ گئے۔ حضرت عائشہ نے آسمان کی طرف دیکھا تو چاند نظر آ رہا تھا، اور چاند 14ویں رات کا چاند کو دیکھا تو چاند خوبصورت لگا۔ پھر دل میں خیال آیا کہ آسمان کا چاند زیادہ خوبصورت یا میرا چاند زیادہ خوبصورت؟ تو رسول اللہ کا چہرہ دیکھا، پھر آسمان کا چاند دیکھا، پھر رسول اللہ کا چہرہ دیکھا، پھر آسمان کا چاند دیکھا، پھر رسول اللہ کا چہرہ دیکھا۔ تیسری مرتبہ دیکھ کر کہنے لگیں، آسمان کے چاند میں تو داغ ہیں، میرا چاند تو بے داغ ہے، میرا چاند تو بے داغ ہے۔ یہ وہ زندگی تھی جسے رسول اللہ ہر گھر میں زندہ کرنا چاہتے تھے، کہ ایسی زندگی گزارو، ایسی محبتوں والی زندگی گزارو۔ حضرت عائشہ کے پاس مال آیا، مال غنیمت میں سے، تو حضرت عائشہ نے مال بانٹنا شروع کیا، ترازو سے تول کر دینار بانٹے، یہاں تک کہ شام ہو گئی اور سارے دینار ختم ہو گئے۔ عائشہ روزہ تھیں، جب شام ہوئی تو خادمہ نے کہا اپنے افطار کے لیے تو 1 دینار بچا لیا ہوتا۔ تو عائشہ کہنے لگی تو نے یاد کیوں نہیں دلایا؟ سبحان اللہ، یہ وہ گھریلو زندگی تھی جو رسول اللہ سکھانا چاہتے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے دونوں بیٹے حسن اور حسین دونوں کو بخار آ گیا، اور بخار اتر نہیں رہا، پریشان ہو گئے۔ تو حضرت فاطمہ نے علی سے کہا ایسا کرو، منت مان لو، اور اللہ شاید اس منت کی برکت سے اللہ ان بچوں کو شفا دے دے۔ تو دونوں نے منت مان لی، منت یہ مانی کہ اللہ ہمارے بچوں کو شفا دے دے گا تو ہم 3 روزے رکھیں گے۔ اللہ کی شان 2-4 دن میں بچوں کا بخار اتر گیا۔ اب عائشہ نے فاطمہ نے علی سے کہا کہ اللہ نے ہمارے بچوں کو شفا دے دی، چلو اپنی منت پوری کر لیں۔ سحری کی، دونوں نے روزہ رکھ لیا۔ علی تو چلے گئے رسول اللہ کی خدمت میں، فاطمہ گھر کے کام کاج میں لگ گئیں۔ خیال آیا شام کو افطار کے لیے تو کچھ ہے ہی نہیں،
تو ایک یہودی کے ہاں گئیں جو پیسے، اور اتنے جو پیسے کہ اس نے مزدوری میں اتنا آٹا دے دیا کہ گھر کی روٹی بن جائے، وہ لے آئیں اور شام کو روٹی بنا کر کے افطار کے لیے دونوں بیٹھ گئے۔ ابھی افطار کی اذان، مغرب کی اذان ہوئی نہیں کہ کنڈی بجی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والوں، میں ایک مسکین ہوں، بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا دو، اللہ تمہیں جنت میں کھانا کھلائے گا۔ فاطمہ نے کھانا علی سے کہا کہ علی یہ کھانا اسے دے دو، ہم پانی سے افطار کر لیں۔ پانی سے افطار ہوا، پانی سے سحری ہوئی، دوسرا روزہ، وہی ساری کہانی ہوئی۔ آج پھر دوسرا روزہ افطار کرنے کے لیے بیٹھی، ابھی اذان نہیں ہوئی کہ پھر کنڈی بجی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والوں، میں ایک یتیم ہوں، بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا دو، اللہ تمہیں جنت میں کھانا کھلائے گا۔ آج علی نے کہا فاطمہ یہ روٹی اسے دے دو، ہم پانی سے روزہ کھول لیں گے۔ پانی سے افطار، پانی سے سحری، تیسرا روزہ، وہی معمول۔ پھر افطار کا وقت آیا، پھر بیٹھے، پھر اذان سے پہلے کنڈی بجی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والوں، میں قیدی ہوں، بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا دو، اللہ تمہیں جنت میں کھانا کھلائے گا۔ آج دونوں نے زبان سے کچھ نہیں کہا، آنکھوں میں اشارے کیے، یہ کھانا اسے دے دو، ہم پانی سے روزہ کھول لیں گے۔ پانی سے افطار ہو گیا، 3 روزے، پانی سے افطار، پانی سے سحری، پانی سے افطار، پانی سے سحری۔ چوتھی صبح آئی تو علی رسول اللہ کی خدمت میں پہنچے، ادھر رسول اللہ کی خدمت میں داخل ہوئے، ادھر رسول اللہ نے فرمایا علی مبارک ہو، علی مبارک ہو۔ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہے کہ مبارک؟ فرمایا رات کا تمہارا عمل اللہ کو بڑا پسند آیا۔ کہنے واہ یا رسول اللہ واہ، اللہ کیسا ہمارے ایمان کو آپ کے اوپر بڑھاتا ہے، جس عمل کا میرے اور فاطمہ کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں، رب نے آپ کو بھی اس کی اطلاع دے دی۔ فرمایا علی صرف مجھے نہیں، قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو تیرے اس عمل کی اطلاع دی گئی، اور تیرے اس عمل کو قرآن میں ریکارڈ کیا گیا۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ او رسول اللہ کیا خوبصورت ہے تیرے گھرانے والے، کھاتے نہیں کھلاتے ہیں، یتیموں کو، مسکینوں کو، قیدیوں کو کھلا دیا کرتے ہیں، خود نہیں کھاتے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ تھا، جس گھرانے کو رسول اللہ ہر گھر میں زندہ کرنا چاہتے تھے، کہ امت کھانے والی نہ بنے، کھلانے والی بنے۔ ہائے آج امت کھلانا بھول گئی۔ آج اس کا پڑوسی فاقے سے رہتا ہے، اس کا رشتہ دار فاقے سے رہتا ہے، اس کے نہ جانے کتنے ملنے جلنے والے دن اور رات کی بھوک کے لیے تڑپتے اور بے چین ہوتے ہیں، اسے خیال بھی نہیں آتا کہ مجھے کھلانا چاہیے تھا۔ ہاں میرے بھائیو، دوستو، عزیزو، بزرگو، ہم کھلانے والے بن کر آئیں۔ یہ گھرانہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ کرنا چاہتے تھے۔ تیسری خواہش کہ اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرمائے۔ حضرات حسنین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کی، اور اس طرح پیش کیے کہ پہلے رسول اللہ نے یوں فرمایا حسین منی وانا من، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے۔ نبی نے فرمایا یا اللہ جو حسین سے پیار کرے تو اس سے پیار کر، یا اللہ میں حسن اور حسین سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کر، اور جو ان سے پیار کرے تو اس سے پیار کر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ سفر میں ایک جگہ حضرت حسین بیٹھے تو حضرت ابو ہریرہ جلدی سے نیچے بیٹھے اور حضرت حسین کے جوتے لے کر اپنی چادر سے صاف کرنے لگے، تو حضرت حسین کھڑے ہو گئے، چچا جان یہ کیا کر رہے ہیں آپ اتنے بڑے صحابی، اتنے حدیثوں کے راوی، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا میرے بیٹے مجھے مت روک، میں نے رسول اللہ کی زبانی سنا ہے جو حسین سے پیار کرے اللہ اس سے پیار کرے گا، میں اس لیے تیری خدمت کر رہا ہوں تاکہ اللہ مجھ سے پیار کرے۔ ہاں ان حسن اور حسین نے قربانی کا نذرانہ اس وقت دیا جب نبی دنیا میں کہہ کر چلے گئے تھے سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، شہادت کی ضرورت نہیں تھی، میدان کربلا میں اترنے کی ضرورت نہیں تھی، زہر کا پیالہ پینے کی ضرورت نہیں تھی، جسم کے ٹکڑے کروانے کی ضرورت نہیں تھی، اپنی اولادوں کو شہید ہوتا دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی، عیش اور عشرت کی زندگی گزار لیتے تو بھی سیدہ شباب اہل الجنہ تھے، لیکن نبی کی چاہت تھی کہ شہادت کی موت ملے، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کروا دیے، 70 زخم جسم پر کھا لیے، گردن جسم سے جدا کروا دی، اور دنیا کو یہ بتا دیا کہ ہم دنیا میں نبی کی خواہش پوری کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ ہاں میرے بھائیو، دوستو، عزیزو، بزرگو، نبی کی تمنا ہے، ان تمناؤں کو پورا کرنا یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔
اب مجھے تمہیں سوچنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا۔ یہ 3 خواہشات ہیں نبی کی، ان خواہشات کو ہم نے کتنا پورا کیا؟ گھڑی اتنی تیز چل رہی ہے کہ بات ہی سمیٹ نہیں پا رہا میں۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، ایک تو نیت یہ کرو کہ نبی کی چاہت کو اپنی چاہت بنائیں گے، بناؤ گے؟ نبی کی چاہت کو اپنی چاہت بنائیں گے۔ اور یہ 3 چاہتیں ہیں، یہ 3 چاہتیں ہیں۔ اللہ کا دین دنیا کے بسنے والے انسانوں تک پہنچے، اس پر اپنی جان لگا دو، اپنا مال لگا دو، اپنا وقت لگا دو۔ نبی کا گھر ہر گھر میں زندہ ہو، اپنے کو ایسا با اخلاق، با کردار بناؤ، اور ایسا گھر کا ماحول بناؤ کہ تمہارے گھر میں جو داخل ہو وہ تمہاری گھر کی زندگی سے سبق لے کر کے جائے، اور یہ دنیا کو یہ بتائے کہ رسول اللہ کا گھرانہ اگر کسی کو دیکھنا ہو تو جاؤ بنارس والوں کے گھرانے دیکھ لو، وہاں رسول اللہ کا گھرانہ زندہ ہے۔ اپنے گھر ایسے بنانے کی کوشش کرو۔ اور آخری بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شہادت کی تمنا تھی، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، اور اس دین کو دنیا کے بسنے والے انسانوں تک پہنچانے کے لیے اگر جان کا نذرانہ دینے کی ضرورت پڑے گی تو ہم جان کا نذرانہ دیں گے۔ یہ تمنائیں بناؤ اپنی، یہ چاہتیں اپنی بناؤ، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے وہ سب کچھ عطا فرما دے گا جو اللہ نے صحابہ کو اور صحابہ کے بعد والوں کو عطا فرمایا ہے۔ کرو گے انشاءاللہ؟ اور آخری بات یہ ہے کہ دیکھو، ہر مجلس میں عرض کرتا ہوں کہ بہت آسان سی بات ہے کہ صرف 2 نیتیں کر لو، 2 نیتیں۔ ایک سنت زندگی میں لانے کی، ایک سنت، ساری نہیں کہہ رہا میں، صرف ایک سنت جو ابھی تک زندگی میں نہیں ہے، آج یہ نیت کر لو کہ انشاءاللہ ایک سنت میں اپنی زندگی میں لاؤں گا۔ کرو گے انشاءاللہ؟ کون سی؟ جو سب سے آسان لگے، جو سب سے آسان لگے وہ سنت اپنی زندگی میں لے آنا۔ اور ایک گناہ چھوڑنے کی نیت کر لو کہ ایک گناہ چھوڑ دوں گا۔ کون سا؟ جو سب سے آسان لگے۔ کرو گے؟ ایک گناہ چھوڑ دو اور ایک سنت اختیار کر لو۔ آج کے پوری اس مجلس کا خلاصہ یہ ہے، وہ نیت کہ وہ نبی کی 3 چاہتوں کو پورا کرنا انشاءاللہ کریں گے، اور عملی قدم فوراً یہ کہ ایک سنت اختیار کریں گے اور ایک گناہ چھوڑیں گے۔ کرو گے انشاءاللہ؟ دیکھو، بات تو میں اگر یہ کہوں کہ میں ابھی آدھی بات کر پایا، آدھی بات رہ گئی، انشاءاللہ آئندہ جب ملاقات ہوگی تب ہو جائے گی، ورنہ جنت میں ہوگی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ اللہ مجھے تمہیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے، اور اللہ میرے تمہارے دل میں اللہ اس کے رسول کی سچی محبت کے چراغ جلا دے، وہ محبت جو محبت ہم کو محبوب کی اداؤں کو محبوب بنانے کی توفیق دے دے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، وعنت الوجوہ للحی القیوم یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یا ارحم الراحمین، یا مالک الملک، یا قاضی الحاجات، یا دفع البلیات، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ، ہم سب آپ کے بندے آپ کے سامنے حاضر ہیں، اپنے گناہوں اور غلطیوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ کریم آقا، اپنے کرم سے ہم سب کو معاف فرما دیجئے، آپ ہم سے راضی ہو جائیے، جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا بنا لیجئے، جو آپ کو پسند ہے وہ کرنے کی توفیق دے دیجئے، جس سے آپ ناراض ہوتے ہیں اس سے بچا لیجئے۔ یا اللہ، ہمارے دل کی دنیا کو سنوار دیجئے۔ اے اللہ، ایمان کامل نصیب فرما دیجئے، اپنا تعلق نصیب فرما دیجئے، اپنی معرفت نصیب فرما دیجئے، اپنے نبی سے سچا عشق نصیب فرما دیجئے، اپنے نبی کی اداؤں کو اپنی ادا بنانا آسان فرما دیجئے، تمام امور
امور میں انجام کو خیر فرما دیجئے، بھلائیاں نصیب فرما دیجئے، برائیوں سے حفاظت فرما لیجئے۔ یا اللہ جو کچھ ہوا تیرے فضل و کرم سے ہوا، جو ہو رہا ہے تیرے ہی فضل و کرم سے ہو رہا ہے، اور جو ہوگا وہ تیرے ہی فضل و کرم سے ہوگا۔ اے میرے پیارے اللہ، پیارے اللہ، پیارے اللہ، ہمارے تمام امور میں انجام کو خیر فرما دیجئے، ہمارے بیماروں کو صحت، عافیت، سلامتی، تندرستی نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ اس ادارے کو قبول فرما لیجئے، پڑھنے پڑھانے والوں کو قبول فرما لیجئے، پڑھنے پڑھانے والوں کو قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ مخلص اعوان و انصار مجتمع فرما دیجئے، مخلص اعوان و انصار مجتمع فرما دیجئے۔ یا اللہ ہماری تمام جائز حاجات کو پورا فرما دیجئے۔ اے میرے پیارے اللہ، ایک درخواست اور ہے آپ سے، ہم سب کا نام لے لے کر ہمارے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش فرما دیجئے، اور اسے قبول فرما لیجئے، اور اسے نجات کا ذریعہ بنا دیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔